اسد تور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے. میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا. میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو. ہمارا مطالبہ آج یہ ہے, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو, آؤ ہمیں گرفتار کرو. اور ارشد شریف کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے. ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے, لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں, اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے. ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے, تم پاکستان چھوڑو گے. سوال یہ ہے کہ اسد تور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اسد تور نے جو آخری وی لاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد تور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی, یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی, وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں, جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے انگریزی زبان میں ہے, وہی اس میں گھسے پٹے پرانے الفاظ ہیں, میلافائڈ انٹینشنز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا, اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسد تور نے کیا کیا ہے. تو یہ اسد تور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے, لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے. اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خاموش رہے وہ, اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسد تور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی, اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویوز شامل تھے. عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد تور کا انٹرویو تھا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد تور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے, اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے. ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد تور کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد تور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے بسم اللہ کریں. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, زندہ ہے صحافی, زندہ ہے. آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے, اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی. اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی, وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد تور کو گرفتار کر لیا ہے. تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دیا ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے, ہم تیار ہیں. آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں, لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسد تور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس نے حلف اٹھانا تھا. تو ایک طرف 2 بڑے صوبوں میں 2 نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے اسد تور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی.
اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے۔ لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے، تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں یہ نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، لیکن صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ اچھا سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے، میری اچھا مجھے ذرا بات اپنی مکمل کر لینے دیں۔ تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں، لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسد طور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی اے نے لگائے ہیں، ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں، آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں، اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے، لسٹ کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں۔ دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو، اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے، ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں، انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ، آؤ، ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے، میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو۔ ہمارا مطالبہ آج یہ ہے، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، اور ارشد شریف کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے۔ ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے۔ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے۔